بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عليه ذات عظيم الصفات سويد الصفات كبير الشعب جليل القدر رفيع الذكر مطاع القلب ولي القرآن حكيم الاسم وزيد العلم وسيع الحلم دقيق الغفران جميل السلام جزيل العطاء جزيل الدعاء حميد الإحسان سريع الحساب شديد الانتقام أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونبلغنا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام حضرات محبت و اخلاص میں ڈوب کر ضرور ابراہیم کا 3 دفعہ ورد فرما لیں تاکہ یہ مجلس حضور کے ذکر سے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا سے معطر ہو جائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ آج اس نے آپ حضرات کی زیارت کا موقع فراہم کروا دیا. آپ کی پیاری پیاری صورتیں پیاری پیاری شکلیں اور یہ چمکتے ہوئے چہرے دیکھ کر دل خوش ہو رہا. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما کر ہم کو جنت میں بھی یوں ہی
کیا. سہری ہماری مشترکہ دسترخوان پہ ہوتی تھی. انتظام کرنے والے تو حضرت مولانا محمد اکرم مولانا عبدالجبار صاحب تھے اور کھانے والے ہم تھے. میرے بھائیوں، دعا فرمائے کہ میں کچھ اچھی باتیں آپ سے کہہ سکوں. ایک آپ حضرات سے علماء کرام سے سنتے ہیں، کچھ طلباء سے بھی سن لیں. اس سے آپ کے دلوں میں ایک عجیب خوشبو محسوس ہوگی. توجہ فرمائے کہ کچھ باتیں آپ کے ذہن میں آتی. پہلی بات، ہم نے اس پر کبھی توجہ نہیں دی کہ اللہ تعالی نے شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. کتنی عظیم بات ارشاد فرمائی، لیکن عامت الناس کے ذہنوں میں وہ بات نہیں اترتی، ان کو سمجھ نہیں آتی. وہ کیا بات ہے؟ علمی بات ہے، مفید بات ہے، ذہنوں کو کھولنے والی بات ہے کہ اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا تعارف قرآن کریم کے نزول سے فرمایا. رمضان المبارک کا تعارف کیوں کہہ رہا ہوں؟ نزول قرآن سے فرمایا. پتا چلا کہ قرآن کو رمضان المبارک سے فضیلت حاصل نہیں ہوئی. قرآن کو رمضان المبارک سے فضیلت حاصل نہیں ہوئی، بلکہ رمضان المبارک کو فضیلت قرآن سے حاصل. سبحان بے شک. جس وقت قرآن اللہ تعالی نے ظاہر فرمایا اور لوح محفوظ میں لکھا، اس وقت نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج، نہ زکات. اعمال کی نہیں ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کی ازلی ابدی صفت ہے. جب سے اللہ کی ذات ہے، قرآن کی اسی وقت سے موجود. بتائیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کوئی ہے شریک؟ نہیں.
بھی اللہ کی یہ صفت ہوگی، اور جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اس وقت بھی قرآن اللہ کی اسی طرح ایک پاکیزہ صفت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایک سوال اور بھی آپ سے کروں، وہ یہ کہ اللہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ اللہ عارضی وجود رکھتے ہیں؟ اللہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ ہمیشہ کے لیے ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک۔ جب اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے، یاد رکھیے قرآن بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شک بے شک۔ جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں نا، یہ اصلی قرآن کے اتنی صدیاں بیت کر جو خواب دیکھ رہے ہیں، اصلی قرآن ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں توجہ کریں، آپ مجھے دیکھے میں آپ کو دیکھوں، مزہ آئے تو آپ مجھے، میں آپ کو، یہ جو اصلی قرآن ڈھونڈ رہے ہیں، اصلی قرآن خواب میں نہیں ملتا، اصلی قرآن محمد عربی کے قدروں میں۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ اور یہ قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا، سب سے پہلے شاگرد میرے نبی کریم علیہ السلام کے ابو بکر، بے شک، عمر، عثمان، علی میرے پیر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی۔ مبشرہ کا پیچھے 10 میں سے 4 نکالتے تو باقی 6 یہ اشراط مبشرہ۔ خوشی ہوتی ہے مجھے اپنی مسجد کے چہرے کو دیکھ کر کہ جہاں ختم نبوت سے متعلق آیت چمک رہی ہے، وہاں میرے نبی کے تک وہ صحابہ کی چمک رہے جن کو اللہ نے ایک ہی مجلس میں کہا، میں محمد تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاجدار و ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان اہل بیت زندہ باد۔ خوش قسمت ہے، سعید ہے، گزشتہ کتابیں لکھی دکھائی، انبیاء کو دیکھی گئی، یہ لکھی ہوئی نہیں کتاب، یہ لکھی گئی بعد میں، نازل پہلے ہوئی، لکھی بعد میں یاد رکھیے، نازل پہلے ہوئی، پھر حضور نے صحابہ کرام سے اسے لکھوایا۔ میرے بھائیوں، یہ بھی ہماری سعادت ہے کہ اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جب کتابیں لائے اللہ سے، انہوں نے لا کر گھر میں رکھی کہ ہم اپنی امت کو یہ کتاب پڑھائیں گے، عمل کرنے کی بات کریں گے، لیکن یہ کمال درجے کی بات ہے کہ قرآن کریم جو نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن نبی کے ہاتھ سے، نبی کی زبان سے جب عطا کیا تو یاد رکھیے ہماری اماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، علامہ مخدوم ہاشم صدیقی سب کو رحمت اللہ علیہ، وہ صدقے شاہ رحمت اللہ تھے، فرماتے ہیں کہ علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرنے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، رضی اللہ تعالی عنہا، رضی
لوگوں نے ایک بدلی قسم کی خواتین اول بنا دی. یہ خاتون اول ہے جو سجدہ کرے غیر اللہ کی چوکٹ پر اور اپنے شوہر کو کرائے. اسے کہتے ہیں خاتون اول. جو آئے پرائم منسٹر اس کی بیوی خاتون اول ہے. یہ سارے دنیا کے جھگڑے ہیں. خدا کی قسم خاتون اول وہ تھی کہ جس نے میرے نبی کی سب سے پہلے قول ذات کو قتل دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایسی خاتون دیکھی جو پریشانیوں میں اپنے شوہر کو تنہا چھوڑ دے. نہیں بڑی حسین اللہ اور بڑے بڑے لوگوں نے ان کو پیغام دیے نکاح کے. اللہ اکبر. یہ ہماری ماں بڑی سیرت اور دانا تھی. آپ کو اصول دیے. بڑے بڑے سرداروں نے کہا قاہرہ کے لفظ سے مشہور تھی کہ یہ ہم سے نکاح کر لیں. لیکن جب نکاح کی بات کرتی تو فرماتے کہ دیکھو ایسے نہیں نکاح کروں گی. میں پہلے پلکوں کی پھر نکاح کروں گی. میرے بھائیوں ماندار تھی, توقع تھی, متمول تھی, صاحب حیثیت تھی. اللہ اکبر. پیغام دیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اکبر. پیغام دیا کہ اور لوگ بھی مجھ سے رقم لے کر جاتے ہیں, شام جاتے ہیں, یمن جاتے ہیں. آپ بھی اگر مجھ سے رقم لے کر تجارت کرنا چاہیں تو کریں. جتنا میں نفع کمائی میں سے ہوگا وہ دوں گی. اے محمد تجھے اس سے دو گنا نہ کرنا. سبحان اللہ. چاچا برکھا رشتوں میں کمزوریوں کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ آدمی صرف نوکری کے لیے آنے والوں کی شکلیں دیکھتے ہیں, رقم دیکھتے ہیں, جوتے دیکھتے ہیں, پہناوا دیکھتے ہیں, ٹوپیاں دیکھتے ہیں. میرے بھائیوں ہماری امت نے اصول بتایا کہ دیکھو رشتے کرو تو ایسے کرو جیسے کہ میں تمہاری ماں چاند پٹک کے رشتہ کر رہی ہوں. تو باہر جاؤ آپ اور اپنے غلام کو بھی ساتھ بھیجا کہ تم نے اس محمد کے ساتھ رہنا ہے, اس کی تم نے اداؤں کو دیکھنا ہے, ایک ایک ادا کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے, مجھے آ کر بتانا ہے تاکہ میں چاند پرکھ لوں کہ اس کو اگر میں اپنی رفیق حیات بناؤں تو یہ کیسا ثابت ہوگا غلام کو بھی ساتھ بھیجا. آپ کی تجیب لوگ ہیں. ارے جھوٹ کر کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جماعت ہو کر آپ میرے بلبلا جوش نہیں, میں تو بیمار ہوں. وہ کتنا بلبلا کیا میں نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات اس جیون میں کہہ کر جاؤں کہ مفتی ضرور علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کہی. ایک شخص یہ کہتا تھا کہ اے اللہ مجھے حضور کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا پانی ملا. مجھے حضور پاک پانی پلا دیں. حوض کوثر کا آپ کے دستے مبارک سے پانی ملا. تو میں کہتا یہ عجیب بات کر رہا, دستے مبارک سے حوض کوثر کا پانی ملا. میں حیران ہوتا تھا کہ حوض کوثر کا پانی دستے مبارک سے کیسے آپ پلائیں گے, اتنی مخلوق ہوگی. تو آپ
میں آواز داری کے نام لینے کر کے پنا 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 الگ ہو جاؤ لوگوں کی سبوں سے. تو میں حیران ہوں کہ ان لوگوں کو الگ کیا جا رہا ہے تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا پھر آواز آئی کہ یہ لوگ جو ہم نے ان سبوں سے الگ کیے ہیں، اے الگ ہو جانے والے انسانوں، تم اپنی تقدیر پر ناز کرو. اب تمہیں شانت کر میں نے کہ خصوصی لوگ تھے ہمارے نبی کے، الگ ہو جاؤ الگ ہو جاؤ. اور جب الگ ہو جائیں گے تو پھر کہا جائے گا پریشان نہ ہو، تمہیں اس لیے الگ کیا ہم نے کہ اب پیارے محمد تمہیں اپنے رستے مبارک سے عمر کا پانی کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائی دعا کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا پانی پلا دے. میرے بھائیوں، خیر میں دور نکل جاؤں گا. آپ کو میں کر رہا تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن پر کہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ یہ روزوں کا مہینہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ یہ ماہ صیام ہے. ہم کہتے ہیں کہ روزوں کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. لیکن اللہ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرما کر بتا دیا کہ ابھی تک تم نے شہر رمضان کو سمجھا نہیں. یہ رمضان کا مہینہ در حقیقت قرآن کا مہینہ. سبحان اللہ. اور آواز دیکھیے کتنا عجیب و غریب. پہلے اللہ نے روزہ نہیں رکھوایا، پہلے تراویح نے قرآن سنوایا. جب آغاز ہوتا ہے رمضان المبارک کا تو بتائیں پہلے روزہ ہوتا ہے کہ پہلے قرآن والی تراویح قرآن ذکر قرآن والی تراویح پہلے اور روزہ اس کے بعد میں سمجھا دیا. اور لوگوں یہ خیال میں نہ لاؤ کہ یہ مبارک مہینہ ہے روزے رکھیں گے. اس سے پہلے یہ بھی ذہن میں لاؤ کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن سے بندی کرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اگر کوئی تھک جائے، گاڑی چل رہی ہے، اب یہ پتہ نہیں کہ کون کون سے اسٹیشن چھوڑے گی گاڑی یا ہر اسٹیشن پہ ٹھہرے گی، لیکن بہرحال ہم تھک جائے تو کوئی غلط کی بات نہیں. ہم تو سنانا چاہتے ہیں شوق والوں کو، شوق والوں کو، شوق والوں کو. میری بات آپ توجہ کے ساتھ سنیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ در حقیقت قرآن کا مہینہ. اللہ نے جس کا آغاز روزے سے نہیں کیا، اللہ نے اس کا آغاز تراویح والے قرآن سے کیا اور بتا دیا کہ جو قرآن کا احترام نہیں کر سکتا وہ رمضان کا بھی احترام نہیں کر سکتا. آج کل ایسے ایسے فتنے جاوید آمدی کا فتنہ، پرویز کا فتنہ اور بڑے بڑے جناب جدید درجے کے فتنے کیا کہتے ہیں یہ علماء نے بنا کی بات قرآن کی تلاوت کرو تلاوت کرو تلاوت کرو. بھائی تلاوت سے کیا ملے گا؟ وہ کہتے ہیں جب تک ترجمہ نہ پڑھو قرآن کریم کا تو تلاوت کا کیا فائدہ؟ جاوید آمدی کو جانتے ہو، منکر حدیث ہے. پرویز کو جانتے ہو،
میرے بھائی توجہ کریں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی خاک میں 99 دفعہ زیارت ہوئی. 99 دفعہ زیارت ہوئی تو کیا دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ اگر اللہ تعالیٰ 100ویں دفعہ میں مجھے زیارت کرا دے خاک میں اپنی، تو ایک بار پوچھنا رہ گیا، وہ میں پوچھ لوں اللہ سے. اللہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے. 100ویں دفعہ جو ملاقات ہوئی اور یہ سچے لوگ تھے، سچے. ایک تو صادق الواقع والامین، وہ ہے نا جو پہلے درجے کے قائل، پہلے درجے کے قذاف، نام صادق والامین. میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں سچے اور حقیقی صادق اور امین لوگوں کی بات کر رہا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 100ویں دفعہ اللہ کی زیارت ہوئی تو کہنے لگے احمد یہ بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے تھے کہ تم نے 100ویں دفعہ میری زیارت کی تمنا کی خاک میں. کہا اللہ ایک نقطہ پوچھنا چاہتا تھا آپ سے. اگر نقطہ بیان کروں تو آپ بہت ہو جائیں گے. کوڑے کے ساتھ آپ کریں، آپ کوڑے کے ساتھ نقطہ نہ کرنا، صرف نقطہ کچھ نہیں کیا کرتا. تو میں آپ شوق سے میری بات کو سنیں، شوق سے. میں کتنوں کا سچے بات بھی کرتا ہوں، اللہ کی قسم اتنے آ رہے ہیں کہ عام انسان کے لیے کیا علماء کے لیے بھی بچاؤ کی دعا کر رہے ہیں اللہ سے. یا اللہ جو آپ نے ایمان عطا کیا، یا اللہ اس کشتی کو موت تک لے جا کر حشر تک پہنچا دینا. میرے بھائی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یا اللہ ایک نقطہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے زیارت کروائی یہ بتائیں. میں تمام دوستوں سے کہتا ہوں آپ میرے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں بڑی ہی ہمدردی اور فکر کے ساتھ. یا اللہ یہ بات کو بتائیں کون سا عمل ہے کہ انسان اگر مسلسل کرتا جائے تو آپ اس کو اپنا مقرر بنا دیں. کون سا عمل ہے؟ مقرر کہتے ہیں انتہائی نزدیکی جو کسی کا ہوتا ہے، انتہائی قریبی جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مقرر. یا اللہ وہ عمل آپ بتائیں کہ جو کرتا ہے تو آپ اس کو اگر بولے کی دلیل نہیں آئے گی آپ کو تو مقرر بنا لے. اللہ نے کہا احمد سنو، تم نے پوچھا ہم بتا رہے ہیں. سب سے بڑا عمل جو کرتا رہے اور جس سے میں اس کو اپنا مقرر بنا لوں اس عمل کا نام تلاوت قرآن ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کیا عمل ہے؟ تلاوت قرآن. قرآن میں پیاروں سے کہوں گا، جوانوں سے کہوں گا، ادھیڑ عمر کے ساتھیوں سے کہوں گا، پرانوں سے کہوں گا، نئے لوگوں سے کہوں گا، ارے میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، قرآن سے بے وفائی نہ کرو، یہ جہنم میں پہنچائے گی. قرآن کو رمضانی نہ بناؤ، رمضانی. میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں رمضانی مت بناؤ قرآن کو. قرآن کو رمضان کی طرح یاد رکھو. باقی 11 مہینوں کو بھی قرآن کی طرح قرآن کریم کی تلاوت سے سجا دو. گھروں میں جو پڑھا ہے قرآن ہٹا ہوا ہے مٹی سے، گرد و غبار سے. اور میرے بھائی یہ تو گرد و غبار میں ہٹا ہوا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں گرد و غبار کی. اس کی پاکیزگی پر کوئی حرف نہیں آتا.
مٹی اور گرد و غبار سے یاد رکھو اسے جھاڑنا اگر اپنا فرض سمجھتے ہو اور اس کو صاف کرنا اپنا فرض سمجھتے ہو، اس سے پہلے کہ موت آئے قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لو۔ میں صحیح کہتا ہوں، قبر میں جاؤ گے وہاں قبر کی مٹی سے تمہارے کی جسم کو جاڑنے والے اللہ کے پوری فرشتے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان تو کیا میں نے کیا کہا؟ تلاوت قرآن کریم، قرآن کریم سب سے بڑا عمل۔ صحابہ کرام کی تو بات ہی کیا ہے، یہ تو نبی کریم علیہ السلام کے قدر حدیث سے، یہ تو ستارے کریم کی بات کیا کر رہا ہوں، بات کی بات کر رہا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام کیا تھے۔ ایک قراءات اشرا میں امام یزید مدنی ہے، کبھی آپ یہ نہ کہہ دینا جا کر کہ باری صاحب تو آپ یزید کا ذکر کر رہے تھے، تو یزید نام پورا نہیں، یزید والے کام پورے ہیں۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بڑے بھائی تھے ان کا نام تھا یزید خیر، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو غزوے کے لیے امیر بنا کر بھیج رہے تھے تو یزید کہتے ہیں میں کیا کہوں، اتنا بڑا انسان نبی کے بعد سب سے عظیم المرتبت جب مجھے روانہ کرنے لگے، میں گھوڑے پر سوار تھا اور صدیق اکبر ساتھ ساتھ پیدل چلے جا رہے تھے۔ میں نے کہا امیر المؤمنین یا خلیفۃ رسول اللہ، آپ پیدل چل رہے ہیں اور مجھے گھوڑے پر سوار کیا ہوا ہے، مجھے شرم آ رہی ہے آپ کے نیچے چلتے ہوئے۔ کہا یزید کیوں پریشان ہوتے ہو، تم تو جا رہے ہو غزوے پر، میں تو یہاں رہوں گا پوری سلطنت کو سنبھالنے کے لیے، اس لیے پیدل چل رہا ہوں کہ ایک مجاہد کے ساتھ جو پیدل جاؤں گا اور یہ مٹی میرے قدموں کو رکھے گی تو جہاں اللہ تمہیں جہاد کا ثواب پیدا کریں گے ابو بکر کو بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یزید مدنی جو قاری ہے، جب آخری وقت آیا، اچھا ایک بات سارے بتائیں، آپ بات رات کو ہم سے کیا، ہم کیسے امید لوگ ہیں، جب کوئی یہ کہتے ہیں مشہور ہو جائے بھائی 23ویں رات شب بدر ہے تو ہم باقی راتوں کو چھٹی کر دیتے ہیں کہ بس اب کوئی ضرورت نہیں جانے کی، وہ تو دوسرا کہ ارے اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ تلاش کرو، راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ یزید مدنی رحمت اللہ نے بہت بڑے قاری ہیں، تو جب گھر میں تھے، اچھا بات تو ہو گیا، شوق سے جو سن رہے ہیں وہ بات کرے گئے تو ہماری گرام سے کریے تو ہمارے بزرگوں میں شامل ہیں، اور یہ بتا کا ساتھی یہ سارے شوق سے بیٹھیں گے تو نہیں۔ اچھا اگر میں چلے جاؤں گا ایسی کیا بات ہے، آپ کو محبت ہوتی تو مجھے پھر تصویر کے لائیں گے آپ جی، تو میں آپ کو بات آخری وقت آیا اور جب دیکھا کہ آپ بہن کو یقین ہو گیا کہ میرا بھائی اس دنیا سے جا رہا ہے تو بہن سر پتا رونے لگی، ان کے چہرے پر افسردگی کے آثار دیکھے۔ امام یزید مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہا بہن یہ بتاؤ کہ روتی کیوں ہو، بھائی میں آپ کی جدائی میں رو رہی ہوں کہ آپ چلے جائیں گے، مجھے تنہائی محسوس ہوگی۔ کیا خبردار یہ جو کونا ہے، یہ جو کونا ہے مکان پر دیکھ رہی ہو، جہاں بھائی میں دیکھ رہی ہوں، یہ جو کونا ہے میں نے الحمدللہ نبی کا امتی ہو کر اور نبی کے صحابہ کرام کے شاگردوں میں ہو کر اس
پیارے نبی فرماتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے، فجر کے بعد پیدا ہوا پڑھ رہا ہے، زور کے بعد پڑھ رہا ہے، عصر کے بعد پڑھ رہا ہے، مغرب کے بعد پڑھ رہا ہے، عشاء کے بعد پڑھ رہا ہے، بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، چلتے پھرتے پڑھ رہا ہے، سفر میں پڑھ رہا ہے، اذان میں پڑھ رہا ہے، غربت میں پڑھ رہا ہے، امانت میں پڑھ رہا ہے، پڑھتا رہتا ہے، اسے دعا کی فرصت بھی نہیں ہوتی کہ میں دعا مانگ لوں یا اللہ مجھے خیر عطا فرما۔ تو پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ جو قرآن پڑھتا رہتا ہے اور دعا کا موقع نہیں ملتا، اللہ کہتے بندے مت گھبرا، میں تیرے دل کی مرادوں کو جانتا ہوں، میں تیری دعا کے بغیر ہی تیری ساری تیرے مرادیں پوری کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ تو کیا کہا گیا تھا؟ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ مولانا عبد الرحیم صاحب ہماری سرپرستی کر رہے ہیں، یہ میرے عزیز ہیں، اللہ اس نوجوان سے کام لے رہے ہیں، یہ خوشی کی بات ہے۔ ہم تو ہیں چھوٹے ہوئے، کیا کہتے ہیں چھوٹے ہوئے، ہم تو وہ ہیں نوجوان ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو کیا کہا؟ اللہ ایک سوال اور ہے، اور قرآن کا ترجمہ سمجھ کر پڑھے تو آپ کا مقرر بنے گا کہ صرف تلاوت کرے ترجمہ نہ سمجھے پھر بھی تلاوت سے میرا مقرر بنے گا۔ اللہ نے کہا کیا یہ سوال کیا احمد نے؟ یہ میرا قرآن ہے، میری صفت ہے، جو سمجھ کر پڑھے گا اس پر بھی رحمتیں برساؤں گا، جو سمجھے بغیر پر تلاوت کرے گا اس پر بھی رحمتیں برساؤں گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایسا کرنا ہے سبحان اللہ۔ حضرت ابی بن کعب آخر زمان واقرب ابی بن کعب، اور میرے صحابہ میں بہت بڑا قاری ہے ابی۔ میں حضور کے شاگردوں کا حال کیوں بیان کرتا ہوں؟ اور میرے بھائیوں یہ خلاصہ ہے، خلاصہ نچوڑ ہے دین اسلام کا۔ میرا اللہ میرے بھائی مفتی عبدالشکور کی قبر کو منور کرے، آمین آمین۔ میرے بھائی مفتی عبدالشکور کے ساتھ اللہ محبت والا سلوک فرمائے، آمین۔ اللہ ان کی شہادت کے بنیاد پر ان کے جو خاندان کے لوگ گناہگار خطاکار ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ ایک جو انہوں نے بات کہی تھی، ایک جو انہوں نے بات کہی تھی وہ مجھے بہت پسند آئی، آپ سنیں گے، جو سنیں گے آپ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جو انہوں نے بات کہی تھی، میں کہتا ہوں 100% نہیں، 101% حقیقت تھی۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ یہ جو بل ہے ناموس سے صحابہ اور اہل بیت کا جو پاس ہو گیا قومی اسمبلی سے اور سینٹ میں اسے پیش کیا ہوا ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ اسے قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ بات کہی تھی، سنو سارے توجہ کے ساتھ سنانے کا سنیں، جو صحابہ کو بھی نہیں، جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ رسول اللہ کی رسالت کو بھی نہیں مانتا۔ بے شک۔ میرے بھائی میں نے کہا تھا کہ رمضان کے مہینے کو فضیلت ملی قرآن کی وجہ سے، قرآن کو فضیلت نہیں ملی رمضان کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، قرآن کریم کی بات کر رہا تھا۔ ایک امام نافع، ان بزرگوں کے واقعات میں نورانیت ہے، ایمان بنتا ہے۔ اور اگر آپ کہو تو ایک چھوٹی سی بات اور بھی آپ سے کہہ دوں،
جی ارشاد سارے توجہ کے ساتھ رکھو، آپ رات میں بیٹھے ہو سب دعا کرو کہ اللہ کسی کو ہمارے لیے شب قدر بنا دے۔ آمین آمین آمین۔ ایک بزرگ کی اس سے پہلے بات یاد آتی، اس بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ قدر بات سنے گا توجہ سے، قدر سے شب قدر کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ شب قدر کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اور میرے اموات لا تسمع الاموات ولا تسمع الاموات، اور میرے زندہ مردے بھائیو، زندہ مردے بھائیو، توجہ کرو میری بات کرتے بغیر لگا ہوں، بہت کام کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ جو بات سنانے لگا ہوں یہ بڑی بات ہے۔ ہمارے بھائی آیا 26 سال ہوتے تھے، شبیر احمد رانا، وہ یہ سپورٹ کا جبھی ان کے ڈائریکٹ ایجوکیشن بھی رہے، میرے دادا بھائی تھے، وہ قانون کا یہاں بھی گئے جب آئے میرے پاس، وہاں پر بات بھی گئے بھائی کے پاس، بڑے زیرت اور آزاد تیار آدمی تھے، آزاد تیار، آوارہ تیار، اے اللہ مجھے معاف کرنا، ان کی موت کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن تعریف کے لیے تو میں ان کی باتیں سنتا تو ہم بہتوں سے لڑتے، میں کیا کہتا ہے شبیر یار دعا کرتا ہوں تمہارے گھر میں بھی کوئی مولوی پیدا ہو جائے جو تمہیں تیر کی طرح سیدھا کرا، تو ہمارا کیا ان کے ایک لڑکا لاہور پڑھتا تھا، بکر میں ان کا بنات کا مدرسہ ہے، انتہائی تربیت، انتہائی اچھی تعلیم، مولانا سلمان شبیر ان کا لڑکا مجھے ملا، اور جب بھائی صاحب کا انتقال ہوا، ایسی تعلیم پورے بکر میں کسی کے ہاں نہیں کہ اس کے ہاں ہے۔ اس نے کہا ہم نے کبھی باورچی نہیں رکھا روٹی پکانے کے لیے، ہم نے کبھی محتاج نہیں ہو کے لڑکے پکاتے ہیں، لڑکیوں کا مدرسہ ہے، کہ ہم نے کبھی کوئی برچت نہیں بلائی، لڑکیاں ماشاء اللہ پرائیویٹ کے ماحول کی طرح خود روٹیاں پکاتی ہیں، سالن پکاتی ہیں، گردے پکاتی ہیں، پلاؤ پکاتی ہیں، مسندے پکاتی ہیں، کون میں پکاتی ہے، اور مجھے یاد نہیں آپ کو زیادہ یاد ہو گئے الفاظ، تو خیر نتیجہ کیا ہوگا وہ حالات سے آتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا نتیجہ تھا سلمان، یہ 14ویں جماعت میں لاہور پڑھتا تھا، ایک تبلیغی جماعت کی سکون گھنٹے سارے کے سارے ینگ مینس تھے اس کے اندر، انہوں نے کو دعوت دی، اور جو دعوت دینے والا یہ ہے کہ جو زبان ہے اس کی گفتگو کا طریقہ، دلوں کو بہلانے کا طریقہ، راستے میں جانے کا طریقہ، یہ ہر ایک کو نہیں آتا۔ تو میرے بھائیوں انہوں نے ایسی دعوت کی، ایسی دعوت کی، اور کیا کہا ان کو مولانا عبدالرحیم صاحب، کیا کہا کہ یار کیا کرو گے اگر تم سونا پڑ جاؤ گے، کیا ہوگا زندگی بیکار کر رہے ہو، چھوڑ اس کو جی، اور دین کا کام کرو، اللہ خوش ہوں گے۔ ایسی ذہن میں بیٹھی، اس کے بعد وہیں سے 14ویں جماعت پڑھتا ہوا اس درمان کے کلامہ کا اونچے لاہور لائبریری چلا گیا، وہاں پڑھنے لگا۔ ہمارے بھائی شبیر کو پتا چلا کہ وہ سلمان کو چھوڑ کر یہ سبھی آپ کو کیوں بتا رہا، آپ کو درد سے بتا رہا ہوں، میرے درد ہے، اور وہ درد میں نے جمعے کی حاضری میں بتایا۔ مولانا عبدالجبار صاحب بڑے میں یہ میرا لڑکا ہے کہ وہ کہتا ہے میں کیوں رک جاؤں گا، کیوں آپ کہتے ہیں کہ میرا لڑکا برطانیہ جاؤں گا کہ برطانیہ گوریوں کو دیکھتے کیا بات ہے، کیسی سجی ہوئی ہوتی ہے، کیسی بنی ہوئی ہوتی ہے، میں وہاں جاؤں گا، آپ کہاں جائے گی، میں امریکہ جانا چاہتا ہوں، میرا لڑکا کہتا ہے امریکہ، کہ یہ ساری جوان بچے بات سا کہتے ہیں، میں 7 مہینے کے لیے امریکہ گیا، جو پاکستان سے وہاں گئے وہیں کی نیشنلٹی مل گئی، وہیں کے شہری ہو گئے، مجھے ملے، ہم سے انہوں نے خوب معاملے کیے، محبت سے ملے، بیٹھتے رہے، پوچھتے ایک بار انہوں نے بڑے درد سے کہتے ہیں مجھے روتے ہوئے کہیں کہ مولانا یہاں آنے
سب لڑکیاں جو محمد کریم کے دین اسلام کو ماننے والی تھی ساری عیسائی یہ نسل اگر مرتد ہوئی میرے بھائیوں آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ سے پوچھ نہیں ہوگی آپ سے پوچھ ہوگی کہ تم نے ان کو اسلام سے برکشتہ ہونے کیوں دیا تو خیر جب وہاں پہنچے ہمارے حاجی اختر بہار صاحب دیکھنے میں تو نظارے ایسے تھے کہ بڑے جذبے والے پرانا تجربے کار آدمی مولانا الیاس صاحب کے ہاتھوں میں رہا کا چڑھا ہوا آدمی 70 سال کا تجربہ تو وہاں سربراہ چلے گئے دوڑنے کا وہ جانتے تھے ہمارے والد صاحب کو بھی ہماری راجپوت برادری کو بھی اب تو راجپوت ہم نہیں رہے آپ نے کہاں چھوڑا ہے ہمیں آپ کو میرا نہیں خیر تو کہنے کہ حضرت میں تو آیا ہوں چھوڑ کر کہنے کہ اچھا کیوں بہت دماغ گئی تھی انہوں نے کہا تو بیکار ہے زندگی تو میں چھوڑ کر آ گیا اب درس نظامی پڑھوں گا درس نظامی کی فکر آئی تو ہمارے بھائی شبیر کو غصہ آیا اللہ میرے بھائی شبیر کی ایک بار کو اللہ بخشے آمین آمین جب مقدر انسان کے جاگتے ہیں تو یوں جاگتے ہیں تو شبیر کو غصہ آیا شبیر نے ٹیلی فون پر حاجی صاحب کو خوب سنائی تم بڑے عجیب ہو تم پتہ ہی جو شینے لوگ ہو تمہیں عقل و قوت کا ہے نہیں اگر ایم اے کر لیتا تو کون سی گناہ کی بات کی ایم اے کے لیے چیزیں کرا دیتے یہ کرتے وہ کرتے حاجی صاحب نے 10,000 آدمی کو خاطر بتایا یہ سمجھو کہ پبلیوں کو پانی پلانے والے گاڑی پلانے والے وہ چیزیں اوپر زیادہ جو بڑا ہوتا ہے جو اس کو اور بڑھ پاتے ہیں میرے پیارے نبی نے اسی لیے انسانیت کو حوصلہ دلایا صحابہ کرام کے سامنے جب کوئی بکواس کرتا رہا حوصلہ سکھایا یہ نہیں کہ گالی کا جواب گالی سے نہیں نبی کے قریب علیہ السلام کا حوصلہ ان کو بتایا بولے اور پھر غصہ کا کرا جب غصہ کرا تو پتھر سے سفر کر کے رائے میں پہنچے تو حاجی صاحب سے خوب برسے حاجی صاحب